بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب لوگوں کو اپنی چینل حق القرآن آن لائن اکیڈمی پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں نے اپنے چینل پر نورانی قاعدہ کا سبق شروع کیا ہے، جسے میں نے شارٹ ویڈیو میں بھی شروع کیا ہے اور لانگ ویڈیوز میں بھی۔ لیکن اب ایک بھائی نے فرمائش کی ہے کہ جیسے آپ نورانی قاعدہ کا سبق شارٹس ویڈیو میں پڑھاتے ہیں تو اسی طرح قرآن مجید بھی شروع کریں تجوید کے ساتھ، اور آیت بآیت ایک ایک آیت سکھائیں۔ تو انشاءاللہ میں وہ سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ جو کہ مکی سورت ہے اور اس میں 7 آیات ہے اور 1 رکوع ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن مجید میں لکھا ہوا نہیں ہے، تو یہاں پر میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہے اور میں اس کو یہاں پر لا کے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، اور اس میں جو تجوید قواعد ہے وہ بھی آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ تو یہاں پر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ہم لفظ بلفظ پڑھیں گے اور اس میں جو تجوید قواعد ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا لفظ ہمارے پاس ہے اعوذ۔ اعوذ، یہاں پر اعوذ میں واو مدہ ہے، اور واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو مدہ اسے کہتے ہیں کہ جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش آیا ہوا ہوں تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں، اور واو مدہ کو ہم 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ جیسے یہاں پر واو ساکن ہے، اس پر زبر زیر پیش نہیں ہے بلکہ یہ سکون کا نشان ہے، اور اس سے پہلے عین پر پیش ہے، تو یہاں اس واو کو واو مدہ کہتے ہیں، اور اس کو ہم 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ اعوذ، اعوذ۔ پھر اس کے بعد دوسرا لفظ ہے باللہ، باللہ۔ یہاں پر لفظ اللہ کے لام کو ہم باریک پڑھیں گے، کیونکہ یہاں لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آیا ہوا ہے، اور جب لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آئے تو وہاں پر ہم اس لام کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے باللہ، باللہ، اس لام کو ہم موٹا نہیں پڑھیں گے، اس طرح نہیں پڑھیں گے باللہ، باللہ، ایسا نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ غلط ہے۔ اصل قاعدہ یہ ہے کہ جب لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو اس لام کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے باللہ، باللہ۔ پھر اس کے بعد ہے من الشیطان، من الشیطان۔ یہاں پر شین پر شد ہے اور یہ اس نون کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور یہاں پر الف اور لام بھی ہے، لیکن الف اور لام کو ہم نے ظاہر نہیں کیا، اس کو ہم نے نہیں پڑھا بلکہ ہم نے شین کو پڑھ لیا۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہاں پر شین حروف شمسیہ میں سے ہے، اور جب الف اور لام کے بعد حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر ہم اس الف اور لام کو ظاہر نہیں کریں گے۔ جیسے یہاں پر ہے من الشیطان الرجیم، یہاں پر ہم اس الف اور لام کو ظاہر نہیں کرتے۔ اصل قاعدہ یہ ہے کہ جب الف لام تعریفی کے بعد حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر ہم اس لام کو ظاہر نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پر الف لام تعریفی ہے اور اس کے بعد شین آیا ہوا ہے جو کہ حروف شمسیہ میں سے ہے، تو یہاں پر ہم اس لام کو ظاہر نہیں کریں گے بلکہ ہم شین کو پڑھیں گے۔ من الشیطان الرجیم، یہاں پر طا ہے جو کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی موٹے حروف میں سے ہیں، اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، اور طا اور تا میں فرق یہ ہے کہ تا باریک پڑھا جاتا ہے اور طا کو ہم موٹا پڑھتے ہیں۔ من الشیطان الرجیم۔ پھر یہاں پر طا میں جو ہے طا اور الف ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہے۔ الف مدہ کیسے کہتے ہیں؟ کہ جب الف سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ یہاں پر واو مدہ تھا اور یہاں پر الف مدہ ہے، تو اس کو بھی ہم 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ من الشیطان الرجیم،
اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے من الشیطان الرجیم اس کو، بلکہ اس کو 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے، من الشیطان الرجیم۔ اب یہاں پر نون ہے اور نون کے ساتھ یہ را جوڑا ہوا ہے، تو چونکہ یہاں پر بھی الف لام تعریفی ہے اور ہم نے یہاں پر بھی لام کو ظاہر نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ الف لام تعریفی کے بعد را آیا ہوا ہے جو کہ حروف شمسیہ میں سے ہے، اور جب حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف الف لام تعریفی کے بعد آ جائے تو وہاں پر ہم اس لام کو ظاہر نہیں کریں گے۔ من الشیطان الرجیم یہاں پر ہم نے لام کو ظاہر نہیں کیا بلکہ را کو ظاہر کیا۔ پھر اس کے بعد را پر زبر ہے، را پر فتحہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب را کے اوپر فتحہ آ جائے تو ہم اس را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، جیسے کہ یہاں پر ہے من الشیطان الرجیم، یہاں پر را پر پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جیم ہے اور یہاں پر یا مدہ ہے۔ یا مدہ اس لیے ہے کہ یہاں پر یا ساکن ہے اور اس سے پہلے جیم آیا ہوا ہے، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر آیا ہے، اور جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں، اور اس کو بھی ہم دو حرکات کے برابر کھینچیں گے، جیسے کہ یہاں پر ہے من الشیطان الرجیم۔ اچھا، پھر آخر میں میم ہے، اور میم کو ہم جب وقف کریں گے تو اس کو ہم ساکن کریں گے، کیونکہ وقف کا قاعدہ یہ ہے کہ جب آخری حرف کو ہم ساکن کریں گے تو اگر اس پر ایک زبر، ایک زیر یا ایک پیش ہوں، یا 2 زیر ہوں یا 2 پیش ہوں، تو ہم اس حرف کو ساکن کریں گے۔ چونکہ یہاں پر ایک زیر ہے تو ہم اس میم کو ساکن کریں گے اور اس کو اسی طرح پڑھیں گے من الشیطان الرجیم، رجیم، یہ وقف کی حالت میں۔ اور اگر ہم روانگی کی حالت میں پڑھیں گے تو پھر ہم پڑھیں گے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں پر یہ وقف کا قاعدہ ہوا۔ اچھا، یہاں پر ایک قاعدہ رہ گیا، وہ یہ ہے کہ یہاں پر شین ہے اور پھر یا ہے، اور یا سے پہلے زبر ہے، اور جب یا سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو ہم یائی لین کہتے ہیں، یائی لین، تو یہاں پر یائی لین ہے من الشیطان الرجیم، شین اور یا، یہاں پر شین کے اوپر فتحہ ہے، زبر ہے، اور یا ساکن ہے، جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اس یا کو یائی لین کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر بسم اللہ میں لفظ اللہ کے لام کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زیر آیا ہے، اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو اس لام کو ہم باریک پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن۔ یہاں پر بھی الف لام تعریفی ہیں، اور یہاں پر اس کے بعد را آیا ہے جو کہ حروف شمسیہ میں سے ہے، تو یہاں پر ہم اسلام کو ظاہر نہیں کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہاں پر بھی را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر آیا ہے۔ پھر یہاں پر میم ہے اور اس کے اوپر کڑا زبر ہے، اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، رحمن الرحیم۔ پھر یہاں پر بھی الف لام تعریفی ہے، اور اس کے بعد حروف شمسیہ میں سے را آیا ہے، تو اس کو بھی یہاں پر بھی لام کو ظاہر نہیں کریں گے اور را کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر آیا ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنگیہ رحیم میں یا مدہ ہے کیونکہ یا سے پہلے زیر آیا ہوا ہے، اور اس کو 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس طرح آخر میں میم ہے، اور میم پر چونکہ ایک زیر ہے تو اس کو ہم وقف کی حالت میں ساکن کر کے پڑھیں گے رحیم، رحیم، اور اگر روانگی حالت میں پڑھیں گے تو پھر ہم اسی طرح پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کچھ قاعدے پڑھے۔ پہلا قاعدہ یہ تھا
کہ جب پہلا قاعدہ یہ تھا واو مدے کے بارے میں، اور دوسرا قاعدہ لفظ اللہ کے لام کے بارے میں کہ جب لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ پھر تیسرا قاعدہ تھا حروف شمسیہ کے بارے میں کہ جب الف لام تعریفی کے بعد حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم لام کو ظاہر نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد تام یا لین، یعنی جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو یا لین کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد الف مدہ تھا، الف مدہ اسے کہتے ہیں کہ الف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ یہی قاعدے تھے جو ہم نے آج پڑھ لیے اسی سبق میں، اور اگر آپ کو آج کا یہ سلسلہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ہمیں یہ سلسلہ پسند آیا، اور اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔